بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک بھارت 1965 کی جنگ کے غازی سپاہی مقبول حسین کی نماز جنازہ کلالہ گیریجن میں ادا کر دی گئی۔ انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق ستارہ جرت پانے والے سپاہی مقبول کے انتقال پر قومی ہیرو کی نماز جنازہ میں آرمی چیف، افسران اور فوجی جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق بہادر سپاہی مقبول حسین کی تدفین ان کے آبائی علاقے آبائی گاؤں ناڑیاں کھل میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ مقبول حسین کو 1965 کی جنگ میں بھارت نے جنگی قیدی بنا لیا اور 40 سال بھارتی جیلوں میں قید رہے۔ 2005 میں بھارتی قید سے رہائی ملی۔ انہوں نے 40 سال سے زائد عرصہ بھارت کی قید میں گزارا۔ دشمن نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے کے جرم میں ان کی زبان کاٹ دی تھی۔ ISPR کے مطابق ان کی نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سمیت دیگر افسران اور جوانوں نے شرکت کی اور قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہیں تغار کھنڈ کھاریاں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ سپاہی مقبول حسین کون تھے۔ دسمبر 2005 میں بھارتی حکومت کی جانب سے کچھ سویلین قیدیوں کا گروپ پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ ان میں سے ایک قیدی ایسا تھا جس کی زبان کٹی ہوئی تھی لیکن آنکھوں میں چیتے سی چمک تھی۔ یہ شخص سپاہی مقبول حسین تھا جو کہ اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا، لہٰذا انہیں بلقیس عیدی سینٹر بھجوا دیا گیا اور ان کے بارے میں اخبار میں اشتہار دیے گئے۔ مقبول حسین کی ایک بہن حیات تھیں اور ان کا ایک بیٹا آرمی سے ریٹائرڈ تھا۔ اسے خبر ملی کہ بھارت کی طرف سے آنے والے قیدیوں میں اپنے ماموں کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بشارت حسین نے تمام عمر اپنے ماں سے مقبول حسین کے بارے میں ہی سنا تھا اور وہ ان کے سچے ہیرو تھے۔ بشارت عیدی سینٹر پہنچا اور اس نے مقبول حسین کو دیکھا، اس کی تصاویر اپنی والدہ کو دکھائیں اور اسے مختلف علامات اور نشانات سے پہچان لیا گیا۔ سپاہی مقبول حسین کے عزیز محمد شریف 27 ستمبر 2005 کو بلقیس عیدی ہوم سے ان کے آبائی گاؤں ناریاں تراڑ کھل ضلع سندوتی آزاد کشمیر لے گئے۔ پھر ایک انکشاف تمام پاکستان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ یہ نیم پاگل نظر آنے والا شخص سپاہی مقبول حسین تھا۔ کشمیر میں ہونے والے آپریشن کا سپاہی جو دشمن کی قید میں زندگی کے 40 برس گزار کر اپنی دھرتی ماں پر واپس پہنچا تھا۔ مقبول حسین کو کشمیر ریجمنٹ سینٹر لایا گیا، کمانڈنٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈنٹ کو سلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر یہ نمبر لکھا 330139۔ کمانڈنٹ کو کٹی زبان والے شخص کے بارے میں اتنا ہی تجسس تھا جس کا اظہار دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ کمانڈنٹ کے حکم پر قیدی کے لکھے نمبر کی مدد سے جب پرانی فائل کھولی گئی تو یہ واقعی سپاہی مقبول حسین تھا، وہ سپاہی جس کو جنگ کے دوران نہ ملنے کے سبب ایک مخصوص وقت کے بعد شہید قرار دے دیا گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشمن کے علاقے میں اسلحہ کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ اسی دوران اس کی دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے ہوئے تھا، اپنے افسران سے پیغام رسائی کے فرائض کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں اٹھائی مشین گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ اسی دوران وہ مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے مگر ساتھیوں کی حفاظت اور مشکل کا سوچ کر مقبول حسین نے خود کو ایک کھائی میں گرا لیا۔ ساتھی اسے تلاش کرتے رہے جبکہ آنے والے دشمن کو روکنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ساتھی جب اسے نہ ڈھونڈ سکے تو وہ آگے بڑھ گئے اور پھر مقبول حسین نے اپنی مشین گن سے دشمن کو مسلسل اجھائے رکھا۔ اس دوران اسے مزید گولیاں لگیں اور دشمن کے ہاتھوں جنگی قیدی بن گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا، اس لیے پاک فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا اور یادگار شہداء پر بھی اس کا نام کندہ کر دیا گیا۔ بھارتی فوج نے مقبول حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اسے 4 فٹ کی ایک کوٹری میں بند کر کے تشدد اور اذیت سے دوچار کیا گیا۔ پاؤں سے ناخن اور منہ سے دانت اکھاڑ دیے گئے۔ اس کی زبان پر ایک ہی نعرہ مگر اس جوان مرد اور پاکستان سے بے لوث محبت کرنے والے شیر کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔
وہ اسے مجبور کرتے کہ پاکستان کو گالی دو، مگر اس کی زبان پر صرف اپنے وطن عزیز کا نعرہ ہوتا۔ بھارتی فوجی اس پر ٹوٹ پڑتے اور تشدد کا نشانہ بناتے۔ یہ ان کے لیے برداشت اور حب الوطنی کا ٹیسٹ کیس تھا۔ وہ اسے جنگی قیدی کا سٹیٹس بھی اس لیے نہ دے رہے تھے کہ مقبول حسین ان کے لیے ایک ضد بن گیا، ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا، جبکہ مقبول کے لہو میں تو صرف وطن کی محبت تھی۔ سپاہی مقبول حسین ڈٹا رہا۔ اس کی ہمت کے سامنے بھارتی فوج کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ تو بس ایک ہی نعرہ لگاتا جس سے جیل کی در و دیوار گونج اٹھتی، پاکستان زندہ باد۔ آخرکار ان ظالموں نے اس کی زبان سے بدلہ لینے کا سفاکانہ فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی۔ اب وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتا تھا، ہاں مگر وہ لکھ سکتا تھا۔ وہ جیل کی 4 فٹ چوڑی دیوار پر لکھتا رہا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد 355139۔ وہ آرمی نمبر جسے وہ کبھی بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو بھولا اپنی اس منگیتر نصیرہ کو بھی نہ تھا جو مقبول حسین کی منتظر تھی، اپنی بہن سرور جان جو اس کی لاڈلی تھی۔ وہ اس ماں کو بھی نہیں بھولا تھا جس نے مقبول کی شہادت کا خط ملنے کے بعد کہا تھا کہ میرا مقبول زندہ ہے، وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ اور پھر تمام عمر وہ گاؤں کے داخلی راستے میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے گاؤں کے شروع میں دفن کیا جائے، میں اپنے مقبول کا استقبال کروں گی۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 تک اپنے زندگی کے بہترین 40 سال اس اندھیر کوٹری میں گزار دیے۔ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہ لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم سے بہتے خون کی مدد سے پاکستان زندہ باد لکھ دیا کرتا تھا۔ تنگ آ کر بھارت نے اس سویلین قیدیوں کے درمیان پاکستان کے حوالے کر دیا۔ یہ تھا وہ پاکستان کا جری نوجوان سپاہی مقبول حسین، گزشتہ رات اٹک CMH میں جو انتقال کر گئے۔